جو منی بجٹ میں نے غور سے سنی بات بچوا صاحب کی. یہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے بہت اچھی بات کی بچوا صاحب نے کہ پچھلے 10-12 سال یہ جتنے سال گنوائے نواز شریف کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے بھی 2 نمبر بجٹ دیا اور زرداری کا نام بھی لیا انہوں نے, تو وہ تو مان لیا کہ انہوں نے دھوکہ دیا عوام کو. دوسرا جہاں تک گورکھ دھندے کا تعلق ہے, میں ایک بات بتاتا ہوں. گورکھ دھندا اصل میں جو یہ گورکھ دھندے کے عادی ہو گئے ہیں یہ لوگ. اب جو صحیح دھندا شروع ہوا ہے تو اس کو بھی گورکھ دھندا سمجھ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. دیکھیے ایک چیز جو اعلان کیا ہے کہ رسید جو وہ کہتے کیسے ریونیو وہ کلیکٹ کریں گے, بہت آسان رستہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ 25 کروڑ پر منتھ اعلان کر دیا انعام کی صورت میں دیں گے عوام کو کہ جب آپ دکاندار سے پکی رسید لیں جس پہ ٹیکس کی جو بھی پکی رسید ہے وہ گورنمنٹ کو دیں, آپ کا انعام کروڑوں میں نکلے گا. اب عوام کو کیا تکلیف ہے, انہوں نے کوئی پیسے تو نہیں دینے, عوام نے تو وہ پرچی لینی ہے, گورنمنٹ کو دینی ہے. اس سے جو ٹیکس دوئندہ ایک تو ٹیکس چور پکڑا جائے گا کہ بھئی آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس نیٹ میں جنہوں نے ٹیکس پے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ بزنسز آئیں گے آٹومیٹکلی فرام دا ڈے فرسٹ یہ اعلان ہوا. لوگوں کو اپنی فائدہ ہوگا کہ پر منتھ کروڑوں کا ان کو انعام ملے گا. تو ایک تو یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے نکالا. اب اگر میں اس کو اور بھی آسان لفظوں میں کہہ دوں مصطفیٰ صاحب, یہ اتنا پرانا مرض ہے پاکستان میں کہ اس قوم کو عادت ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو ٹیکس نہ دینے کی عادی ہے. مطلب یہ بیماری کی حد تک عادت ہے کہ یہ کلچر ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا. تو اس میں اس قوم کو اوورآل ٹیکس کلچر میں لانے کے لیے جس علاج کی اور جس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی, اور وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشن صحیح ہے جس انداز میں. اب آپ کے خدشات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ پہلے اس طرح بجٹ آئے پھر منی بجٹ آئے اور عوام کو ایک گورکھ دھندا میں گھما کے واپس لا کر وہاں کھڑا کر دیا. لیکن صاحب آپ کو نہیں لگتا, یا آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ جو منی بجٹ والی بات ہے, کیونکہ کئی حوالوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بجٹ تو اچھا سا پیش کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے فوراً بعد منی بجٹ آ جاتا ہے, اور ہم نے خود موجودہ حکومت کے جو گزشتہ ادوار ہیں اس میں بھی اس بات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا. تو آپ کے خیال میں کیا اب ایسا کیا کوئی معجزہ ہو گیا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا, یا کسی اور نام پر جو ٹیکسز ہیں وہ بعد میں نہیں لگا دیے جائیں گے؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کی سوال میں. ایک تو منی بجٹ کیوں نہیں آئے گا, منی بجٹ نہ آنے کی وجہ. نمبر 1 کہ ایک تو جو اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہیں اور جو مانیٹرنگ پالیسیز کو اگر آپ انڈیپینڈنٹ رکھیں, اور جو کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں اور وہ ان کی مانیٹرنگ ہے اپنی جگہ کے اوپر, تو آپ اب اس طرح سے مذاق نہیں کر سکتے. جہاں تک الزامات تھے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ اس بجٹ کو تمام تر بجٹ ایسا ہوگا کہ آئی ایم ایف ہی باقاعدہ بنا کر دے گا اور وہی پیش کر دیا جائے گا, تو وہ چیز بھی سامنے نہیں آئی. پینشنز میں اضافے ہوئے ہیں, تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے 10%, جو کہ آپ ایک اتنے طویل عرصہ کووڈ-19 میں اور ابھی تک گزر رہے ہیں ہم اس پینڈیمک سے, پاکستان گزر رہا ہے, اس کے باوجود ایک بہترین عوام دوست بجٹ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حساب سے کہ آپ پر سے قرضے کم ہوئے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ نے اب مزید قرضے نہیں لیے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, امپورٹ کم ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیکسیشن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دی, ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے. ایسے بے شمار اقدامات سامنے آئے ہیں جو اس چیز کی دلیل ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیکسیشن میں بھی اضافہ ہوگا. یقیناً کم از کم ایک سمت کا تعین ہوا ہے. اچھا سید